بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے سائفر مقدمے میں ٹرائل روکنے کا جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے۔ وہ فیصلہ صرف عمران خان کو ریلیف دینے کا فیصلہ نہیں ہے، وہ چارج شیٹ ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے خلاف، وہ چارج شیٹ ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے خلاف اور پروسیکیوشن FIA اور نگران حکومت کے خلاف۔ میں آپ کے سامنے جو پیراگراف نمبر 18 ہے وہ رکھوں گا، جو اس کیس کا بہت اہم پیراگراف ہے۔ اس کے علاوہ پیراگراف نمبر 16 بھی بہت اہم ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا کہ کس طریقے سے جو سائفر مقدمہ ہے اس کا ٹرائل ہوا اور کس طریقے سے جو 9 گواہان ہیں ان کے بیانات قلمدم کر دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے۔ پہلے میں آپ کے سامنے پورے جو فیصلہ ہے 18 پیراگراف پر مشتمل اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر جو اہم پیراگراف ہیں 2 وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا سائفر کیس کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس نے رہی سہی جو کسر تھی سائفر مقدمے سے وہ نکال کے رکھ دی ہے۔ سائفر کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک انٹرم اپلیکیشن پر 9 صفحات کا تفصیلی فیصلہ دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار بانی پاکستان تحریک انصاف نے ٹرائل کورٹ کا 14 دسمبر کا آرڈر چیلنج کیا تھا، جس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے استغاثہ کی درخواست پر ٹرائل کو ان کیمرہ قرار دیا گیا تھا۔ حکم نامے کے ذریعے ٹرائل کورٹ نے میڈیا کو کیس کی رپورٹنگ اور تشہیر سے بھی روک دیا تھا۔ مزید بتایا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے اس مد میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA اور پیمرا کو بھی ہدایات جاری کی تھیں۔ ٹرائل کورٹ سے ملزمان کے اہل خانہ کو بھی کیس کی کارروائی کو میڈیا پر بیان کرنے سے روک دیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق ٹرائل کورٹ کا یہ اقدام ملزمان کے شفاف ٹرائل کے حق کے منافی ہے، سائفر چلان کا حصہ ہی نہیں، اس لیے اوپن ٹرائل سے ریاست کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ سیکشن 14 کے تحت مکمل ٹرائل کو ان کیمرہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی گواہ کا بیان خفیہ رکھنا مقصود ہو تو اس کی حد تک ان کیمرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے غیر ضروری جلد بازی کے ساتھ ٹرائل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 14 دسمبر سے 21 دسمبر کے درمیان ٹرائل کی کارروائی کو ان کیمرہ رکھا گیا۔ 21 دسمبر کے بعد ٹرائل کی کارروائی کو اوپن ٹرائل قرار دے دیا گیا۔ استغاثہ کے 4 گواہان کے بیانات کو پبلک کے سامنے ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ استغاثہ کے یہ 4 گواہ وزارت خارجہ کے ملازم تھے اور سائفر آپریشنز سے منسلک تھے۔ اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ ان 4 گواہان کے علاوہ دیگر 9 گواہان کے بیانات پر اوپن کورٹ میں جیرا ہو سکتی تھی۔ حکم نامے میں بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل کی گزارشات سے یہ بات صاف ہے کہ ٹرائل کورٹ نے غیر ضروری طور پر گواہان کے بیانات ان کیمرہ ریکارڈ کیے۔ اس بات کا فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ آیا ٹرائل کورٹ نے کارروائی دوبارہ اوپن قرار دینے کے لیے اپنے 14 دسمبر کے حکم نامے پر نظر ثانی کی، کہ جب آپ نے دوبارہ اوپن ٹرائل کیا تو کیا آپ نے 14 دسمبر کا جو آپ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر آپ نے کوئی نظر ثانی کی، یا بس آپ نے کہہ دیا، جی زبانی کہہ دیا کہ اب دوبارہ اوپن ٹرائل ہوگا تو وہ اوپن ٹرائل ہو گیا۔ جب آپ کا 14 دسمبر کا اتنا سخت فیصلہ جاری ہوا اس کے بعد کیا آپ نے دوبارہ جو یہ پلی لی جا رہی ہے کہ اوپن ٹرائل ہے، تو کیا وہ اوپن ٹرائل آپ نے کوئی ریویو یا نظر ثانی کی ہے اپنے اس سوال کے جواب میں پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے ٹرائل کورٹ کے 23 دسمبر کے حکم نامے پر توجہ مبذول کرائی۔ 23 دسمبر کے حکم نامے میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ استغاثہ کی درخواست پر کارروائی ان کیمرہ قرار دے سکتی ہے، صرف استغاثہ کی جانب سے درخواست ٹرائل کی کارروائی کو ان کیمرہ قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ کا 23 دسمبر کا حکم نامہ کسی طرح بھی 14 دسمبر کے حکم نامے پر نظر ثانی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ان کیمرہ بیان ریکارڈ کرانے والے 4 گواہان کے بیانات کی تصدیق شدہ کاپی ان کے پاس موجود ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کے اس دعوے سے عدالت اور اٹارنی جنرل کو بھی حیران کر دیا۔ درخواست گزار وکیل نے ان کیمرہ بیان ریکارڈ کرانے والے 4 گواہان کے بیانات کی کاپیاں عدالت میں پیش کر دیں جو اب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ حکم نامے کے مطابق عدالت میں پیش کی گئی 25 گواہان کے بیانات کی تصدیق شدہ کاپیوں میں ان کے استعمال پر قدغن کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے ایک نئی پلی لی نا، جھوٹ پہ جھوٹ جو آپ نے عدالتوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جب عدالت نے کہا کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے یہ 13 گواہان کے بیانات قلم بند کروا دیے، تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ 9 گواہان کے بیانات دوبارہ قلم بند ہو سکتے ہیں، وہ آپ قلم قرار دے دیں، دوبارہ کروا لیتے ہیں۔ 4 گواہان کے بیانات بہت سیکریٹ ہیں، اور وہ کوڈ کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے، سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کے حوالے سے وہ چیزیں ہیں، تو ان کو ہم پبلک نہیں کرنا چاہتے۔
تو عدالت نے کہا اچھا یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب نے پکڑ لیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ جن 4 گواہوں کی بات کر رہے ہیں ان کے بیانات کی کاپیاں اٹسٹڈ کاپی میرے پاس ہے، اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ پبلک نہیں کرنی، اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ جو نظام کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے یہاں عدالت میں کھڑے ہو کے نہ یہ بات ابو الاسناد ذوالقرنین کو پتہ ہے کہ کون سے 4 گواہ ہیں اور کن کے مصدقہ کاپی دینی ہے کس کی نہیں دینی، نہ یہ پروسیکیوشن کو پتہ ہے، یہ اٹارنی جنرل نہیں یہاں پہ کہانی سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ 4 گواہان کے بیانات ان کیمرہ ہونے چاہیے اور باقیوں کے اوپن کورٹ میں ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ سارا کچھ کہاں ہے؟ حکم نامہ کے مطابق عدالت میں پیش کی گئی 25 گواہان کے بیانات کی تصدیق شدہ کاپیوں میں ان کے استعمال پر قطعاً کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب ان کیمرہ بیانات ریکارڈ کرنے والے 4 گواہان کے بیانات کی کاپیاں پبلک ہو چکی ہیں۔ عدالت ان کیمرہ بیان ریکارڈ کرانے والے 4 گواہان کے بیانات کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے سائفر کیس کی کارروائی روزانہ کی بنیاد پر چلائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا 1 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم اب نافذ العمل نہیں رہا۔ مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بھی ٹرائل کورٹ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل آگے بڑھا رہی ہے۔ ٹرائل کی کارروائی کو اس واقعہ بننے کے لیے کہ روکنے کے لیے آئندہ سماعت تک حکم امتناع جاری کیا جاتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اگر ہم ٹرائل کو نہیں روکتے تو یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ جو ہمایوں دلاور کے پاس جو توشہ خانہ کا ٹرائل تھا اس کو نہیں روکا تھا اور عمران خان کی حتیٰ کہ گواہان پیش کرنے کی درخواستیں بھی غیر مؤثر ہو گئی تھی چونکہ ٹرائل کو روکا نہیں تھا، اور سپریم کورٹ میں درخواستیں غیر مؤثر ہو گئیں اور جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالت کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور عدالت کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا اس میں جو پیج نمبر 9 ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ 1923 کا قانون ہے اور 1923 کے قانون میں جو سیکشن 14 ہے official secret act is a path seldom treated on. There is just one reported judgment of the Honorable Supreme Court on section 14 کہ سپریم کورٹ کی صرف ایک ججمنٹ ہے 1923 سے لے کے آج 2023 تک 100 سال ہو گیا ہے، سیکشن 14 کے حوالے سے صرف ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے۔ سیکشن 14 جو خفیہ ٹرائل کا ہے، جو درخواست دی تھی ایف آئی اے نے اور اس کو پھر منوان تسلیم کر لیا تھا جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے، تو جسٹس جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ججمنٹ 1923 سے لے کے 2023 تک صرف ایک ججمنٹ ہے سیکشن 14 پہ، اور وہ کب کی ججمنٹ ہے؟ وہ بھی فیصلہ ہے 1967 کا۔ 1967 کے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا جو 10A آف دی کانسٹیٹیوشن واز ناٹ دیئر، کہ اس وقت نہ 1973 کا آئین موجود تھا، نہ ہی 1973 میں جو آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ تھا۔ تو ہم جب آئین پاکستان 1973 کا آ گیا، جب آرٹیکل 10A آ گیا، تو اس کے باوجود ہم 1967 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت تو فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اور 1923 میں انہوں نے کہا کہ اس وقت تو فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں تھے، اس وقت تو کوئی آئین ہی نہیں تھا، اس وقت تو بنیادی انسانی حقوق ہی نہیں تھے، اس وقت جو چیزیں قانون میں آ گئی تھیں۔ آج ضروری ہے کہ ہم آئینی اس کی تشریح کریں کہ کیا یہ چیزیں درست بھی ہیں یا غلط ہیں۔ اگر سیکشن 14 کا ایک حوالہ دیتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا، تو وہ 1967 کی ججمنٹ ہے، اس وقت نہ آئین پاکستان 1973 تھا، نہ آرٹیکل 10A تھا، اس وجہ سے اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ آگے عدالت کی جانب سے جو پیراگراف نمبر 16 ہے اس میں کہا گیا دی کاپیز آف دی ٹیسٹمنی آف دی 25 witnesses produced before the court have been certified to be true copies by special court اسلام آباد in issuing the certified copies of the testimonies there is no endorsement of such copies restricting their use کہ جو عدالت نے پیراگراف نمبر 16 میں لکھا کہ جی 25 کے 25 گواہان کی مصدقہ کاپیاں میرے سامنے موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں جو درخواست گزار نے اپنی درخواست کے ساتھ لگائی ہیں، ان تمام پہ دستخط ہوئے ہیں، مہریں لگی ہیں، جج کے دستخط ہیں، ایک ایک پیج پہ دستخط ہوئے ہیں، اور اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کوئی یہ استعمال نہیں ہو سکتی یا یہ کوئی خفیہ دستاویزات ہیں۔ عدالت نے کہا جب یہ سارا کچھ خفیہ نہیں ہے تو اب یہ کیسے یہ پلی لے سکتے ہیں کہ وہ خفیہ ہے۔ نو دیٹ ٹیسٹمنیز آف PW1 PW2 PW3 اینڈ PW7 جو پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 ہے، پروسیکیوشن وٹنس نمبر 2 ہے، پروسیکیوشن وٹنس نمبر 3 اور 7 are public. This court is to determine whether any part of the testimony of the said witnesses would cause prejudice to the safety of the state. تو انہوں نے کہا اب ہم دیکھیں گے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا میں دیکھوں گا کہ کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریاست کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
17 नंबर पैराग्राफ में कहा गया द इवेंट्स अफोर मेंशन आर नॉट जस्ट ऑफ क्रूशल लीगल इंपॉर्टेंस बट आल्सो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, कि ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई कानून का कोई तसादुम है, बल्कि ये आइन के हवाले से आइनी सिग्निफिकेंट इसमें मौजूद है। सेक्शन 14 ऑफ QSO इज अ पाथ ऑफ सेटलमेंट ट्रीटेड ऑन देयर इज जस्ट वन इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन सेक्शन 14 ऑफ द OSA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रेफरेंस टू विच हैज़ बीन मेड इन पैराग्राफ 10 हेयर अबव, और उसका हवाला दिया जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने 1967 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। जज साहब कहते हैं व्हेन अ प्रोविजन इन द नेचर ऑफ आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट देयर, जब 10A का आइन में नहीं थी, जब ये आइन भी नहीं था, तब की जजमेंट का हवाला दे के ये फैसला नहीं किया जा सकता कि जो ये दुरुस्त तरीके से हुई या नहीं। अब जो जज साहब के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए अदालत ने कहा द लर्नड जज स्पेशल कोर्ट इज प्रोसीडिंग विद द ट्रायल ऑन अ डे टू डे बेसिस, वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं। अर्लियर दिस वाज डन प्रूजन टू एन ऑर्डर डेटेड 8/11/2023, जो आमिर फारूक का फैसला था 8/11/2023 का, उस फैसले की रोशनी में जो शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत में 4 हफ्तों का ट्रायल मुकम्मल करने का डायरेक्शन दी, अदालत ने कहा उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए वो कह रहे थे। फिर उसके बाद अपीलें चली गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 22/12/2023, क्रिमिनल अपील नंबर 1276/2023, इवन आफ्टर के सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को, आमिर फारूक के ऑर्डर को सेटिसाइड कर चुकी है। वो जो 4 हफ्तों की डायरेक्शन थी वो सेटिसाइड हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर चुकी है। इवन आफ्टर दी सेड ऑर्डर, उसके बावजूद पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद द लर्नड स्पेशल जज इज प्रोसीडिंग विद द ट्रायल ऑन अ डे टू डे बेसिस, वो रोजाना की बुनियाद पे फिर भी उसने ट्रायल को जारी रखा हुआ है। हत्ता कि वो जो आमिर फारूक साहब वाला फैसला था वो भी सेट असाइड हो गया, फिर भी अबुल हसनात ज़ुल्करनैन रोजाना की बुनियाद पर समाअत जारी रखे हुए हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज प्रोसीडिंग्स फ्रॉम बिकमिंग फैटल अकम्पल, के बजाय इसके कि ये जो प्रोसीडिंग हमारे पास चाह रही हैं ये सारी गैर मौसर हो जाएं, ज़रूरी है फर्दर प्रोसीडिंग इन द ट्रायल आर स्टेट अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग विच इज़ फिक्स फॉर 11 जनवरी 2024, कि जी 11 जनवरी 2024 तक जो साइफर केस ट्रायल है उसकी प्रोसीडिंग को रोका जाता है। ये रीजनिंग दी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का झूठ। प्रोसिक्यूशन ने 1967 की एक जजमेंट दी जब आईन पाकिस्तान 1973 शेप में आया ही नहीं था, जब आर्टिकल 10 से आया ही नहीं था, और फिर जज साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद रोजाना की बुनियाद पे, और अदालत ने लिखा सिर्फ 3 लाइनों पर मुश्तमिल, उन्होंने 14 दिसंबर का फैसला लिख के तो खुफिया ट्रायल कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं 23 दिसंबर को ओपन हो गया था, लेकिन ओपन ट्रायल का कहीं जिक्र ही नहीं है। अपने 14 दिसंबर के फैसले को रिव्यू नहीं किया गया। जब रिव्यू नहीं किया गया तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने ओपन ट्रायल शुरू कर दिया है। ये चार्ज शीट है इन तमाम लोगों के खिलाफ, और मैं गुल हसन औरंगज़ेब साहब को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।